بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ پاکستان کی خاطر کچھ لو اور کچھ دو کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے گی یا ایک بار پھر بال اہل سیاست یعنی حکمرانوں کی کورٹ میں پھینک دی جائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب مظہر برلا صاحب کو دعوت دی ہے۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ مظہر برلا صاحب، جیسا کہ میں نے بات کی ہے کہ ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے دروازے کھولے ہیں، ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ کیا اس دعوت پر غور کیا جائے گا یا ایک بار پھر مسترد کر دی جائے گی؟ بہت سے ایک تو شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب، آپ ہمیشہ محبت کا ناقد ہیں اور میں بڑا نالائق آدمی ہوں، ادھر ادھر کھستا رہتا ہوں، لیکن آپ کی مہربانی کہ آپ مجھے ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیتے ہیں اور میری آواز جو ہے وہ بہت سے لوگوں تک پہنچتی ہے، یہ آپ کے توسط سے پہنچتی ہے آواز۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ مدد صاحب، آپ کا، مرلا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ ویسے ہی نہیں پھرتے ہیں، آپ کو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، ہر میڈیا کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ رائے لی جائے، آپ سے تجزیہ لیا جائے، کیونکہ آپ بے لاگ اور بڑا دریرانہ جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ صرف ناظرین آپ کو پسند کرتے ہیں بلکہ ہر ایک کی کوشش ہے کہ آپ سے ویو لیے جائیں۔ جی مظہر برلا صاحب۔ اچھا جی، آپ نے جو ابھی فرمایا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، ملک کی خاطر مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مذاکرات ہو چکے ہیں، ٹھیک، اب یہ بعد میں ڈھول بجائے جا رہے ہیں سارے۔ اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے، اور ابھی آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ اتحاد کی بہت ضرورت ہے، ملک کو سیاسی استحکام کی بڑی ضرورت ہے۔ تو میرا خیال ہے کوئی جو سمجھانے والے ڈاکٹر ہیں انہوں نے ان کو سب کو سمجھا دیا ہے کہ بھئی اس وقت جنگی کشیدگی ہے بھارت کے ساتھ پاکستان کی، تو اس پہ ہمیں اتحاد کی بڑی ضرورت ہے، ہمیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ اور جو پہلا میں نے ٹویٹ کیا تھا 6 مئی کو، اس وقت بھی جو میری اطلاع تھی اس کے مطابق جو بڑی ایک اہم شخصیت ان سے جب ملی جو غیر سیاسی تھی، اور 2 دفعہ ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ خان صاحب حالات کا تقاضا ہے، ہمیں قومی اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس پر خان صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کو اگر ضرورت ہے تو پاکستان کے لیے میری جان حاضر ہے، میں پاکستان کے لیے حاضر ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مودی آر ایس ایس کا نمائندہ ہے اور مودی جو ہے پورے خطے کے لیے خطرہ ہے۔ ان کی پارٹی نے بھی سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو تقریریں کی وہ سیاسی جھگڑے چھوڑ کر کی اور پاکستان کی محبت میں کی۔ اس کے بعد اسی ٹویٹ میں میں نے یہ کہا کہ آئندہ ہفتے سے خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات ہو جائے گی، ان کے بکلا کی ملاقات بھی ہو جائے گی۔ تو اگلے ہفتے سے پھر ان کے بکلا کی ملاقات شروع ہوگی، ان کی بہنوں کی ملاقات شروع ہو گئی،
بلکہ جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے ان کی بھی ملاقات ہو رہی، اور اب ملاقاتیں آرام سے ہو رہی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، سمڑے حال میں الیکشن ہو رہا ہے وکٹری، جی جی وہاں پی ٹی آئی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، اور عمران خان کے ترانے چل رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں شاہد صاحب، 2 سال پہلے تو پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا جرم تھا، جی ہاں 2 سال پہلے تو عمران خان کی تصویر لگانا بھی جرم تھا۔ تو یہ کیسی فضا بن گئی ہے کہ اب سمڑے حال جو پنجاب کا حصہ ہے جی وہاں یہ جرم نہیں رہا۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کا شکریہ ادا نہیں کیا؟ جی ہاں وہ وہی نوجوان تھے پی ٹی آئی کے جنہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا، جی اب وہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں رہے، اب وہ کی واریت بن گئے ہیں، اب وہ مجاہد بن گئے ہیں، اور انہوں نے تمام سیاسی پارٹیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد دیکھیے وہ میاں باز فاروق کی ضمانت ہوتی ہے جی اور اکرم عثمان کی ضمانت ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان پر کوئی کیس نہیں بنایا گیا، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کا بندہ یا بندی عدالت میں اس کی ضمانت ہو رہی ہوتی تھی اور باہر پولیس لائن کھڑی ہوتی تھی نئی گرفتاری ڈالنے کے لیے۔ بالکل یہ بھی آپ دیکھیں، اس کے بعد شارع دستور پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹر نے احتجاج کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ کیسے کر لیا؟ پولیس والے ساتھ کھڑے تھے، ورنہ اس سے پہلے تو شارع دستور پہ پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے نظر آتا تھا پولیس اسے دبوچ لیتی تھی۔ تو اتنے سخت ترین حالات کے بعد نرمی جو ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اچھا، جیسے آج آپ نے خبر دی ہے کہ مذاکرات ہوں گے نہیں، دروازے کھلے نہیں، دروازے پہلے ہی کھل چکے ہیں اور مذاکرات بھی جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، جب اتنی بڑی آپ نے خبر دی ہے تو آپ کے پاس یہ بھی پھر خبر ہوگی کہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، اور اگر کامیاب ہوئے ہیں تو آپ عید سے پہلے جو ہے وہ کوئی قربانی دیکھ رہے ہیں یا آزادی دیکھ رہے ہیں، اور کس کی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، قربانی والا چکر تو اب ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے جی رہائی انشاءاللہ ہوگی، عید سے پہلے ہوگی۔ اور اب دیکھیے نا، ایک حکومتی اسٹریٹجی بھی بنتی ہے، انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوگی میرا خیال ہے جی جی کہ ان کو آخری دن رہا کریں تاکہ لوگ اپنے اپنے شہروں میں عید کرنے چلے جائیں، اپنے اپنے دیہاتوں میں عید کرنے چلے جائیں، اور قربانی کی عید ہے تو وہ اپنے بکرے چھوڑ کے کہاں آئیں، یہ ایک چوری ہے۔ لیکن میرا خیال اس سے الٹ ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو 70% آبادی کی، وہ یوتھ تو عمران خان کی گرویدہ ہے، وہ بکرے چھوڑ کے آ جائیں گے، ٹھیک وہ جلوس میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ جو حکومتی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جلوس کم ہو تاکہ ہم یہ بتا سکیں، بیانیاں کر سکیں کہ دیکھیں جی کہتے تھے بڑا مقبول لیڈر ہے تو ابھی چھوٹا سا جلوس۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو ہے وہ بشرا بی بی کی ہوگی رہائی اور عمران خان کی ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی جان ہے، کوئی حقیقت ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، یا اس سے اپوزٹ کوئی آپ کے پاس خبر ہے؟ دیکھیے جی، زیادہ اہمیت ویسے تو سب کی اہمیت ہے، جی جی لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو عمران خان کی فکر ہے۔ جی وہ جو اوورسیز سے ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے وہ ابھی بھی پاکستان میں ہے، جی کل لاہور میں تھا، وہ مال روڈ پہ کوئی آفس ہے پتہ نہیں، زو کے قریب ہے، مجھے نہیں پتا یار کہاں ہے، وہ باغ جناب کے پاس ہے۔ جی جی تو وہ اس وفد کی وہاں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ابھی آج وہ وفد اسلام آباد میں ہے، تو میرا خیال ہے وہ وفد شاید خوشیاں دیکھ کے جانا چاہتا ہے، وہ واپس نہیں ابھی گئے۔ اب یہ جو باقی لیڈران ہیں نا
جتنے بھی لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی ہے، بشرا بیگم ہے، یا ڈاکٹر صاحبہ ہیں، یا محمد سرفراز شیخ ہے، یا محمود رشید، یہ سب لوگ رہا تو ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ رہا نہیں، سب لوگ رہا ہو. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ خان صاحب رہائی کے بعد پہلے 15-20 دن اپنی پارٹی میں بڑا آپریشن کریں گے، ٹھیک، بڑی سرجری کرنے جا رہے ہیں. وہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے لوگ ہیں جو کمپرومائز ہیں. اسی لیے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ یا ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ. اچھا، آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب جو عام طور پہ پی ٹی آئی قیادت ہی بیانیہ دیتی ہے یا بیانات دیتی رہتی ہے، اس میں گزشتہ دنوں یہ بیان دیا گیا تھا کہ عمران خان جیل میں نماز اور دیگر اسلامی جو چیزیں ہیں وہ سیکھ چکے ہیں، تو اس سے لگتا ہے کہ جہاں انہوں نے دین کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہے، وہاں سیاست کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کو اب دہرائیں گے نہیں، بلکہ اپنی پارٹی کو بھی جو ہے ایک دفعہ پھر اس میں بھی جو ہے وہ صاف ستھرے لوگ لائیں گے، اور ایسے لوگ لائیں گے جو واقعی ہی مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے سکیں اور وفادار رہیں. اچھا شاہد ندیم صاحب، ایک تو جس نے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے نا کہ وہ نماز سیکھ چکے ہیں اور فلاں چیز سیکھ چکے ہیں، نماز انہوں نے اپنے بچپن میں ان کی والدہ شوکت خانم نے انہیں سکھا دی تھی. وہ نماز پڑھا رہی، جن کو کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو، قرآن شریف پڑھاتی تھی. اور آج میں آپ کے پروگرام میں ایک انکشاف کرنے لگا، جی جی، اس کا کسی کو شاید کم لوگوں کو پتا ہو. جی جی، پنجاب کے ایک وزیر اعلیٰ اور گورنر رہے ہیں نواب صادق حسین قریشی بھٹو دور میں. جی جی، نواب صادق قریشی کی بیگم اور شوکت خانم جی جی، دونوں گہری سہیلیاں تھی. ٹھیک، دونوں کے یہاں نورینہ اولاد نہیں تھی. پھر یہ سائی وال کے پاس ایک عورت کے پاس گئی دونوں. وہ عورت زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے روحانی طور پر بہت کچھ دیا ہوا تھا. ٹھیک، اس عورت نے کہا پہلے صادق حسین قریشی کی بیگم کو کہ آپ کا بچہ جو ہے، جو اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، جو پیدا ہوگا وہ فوج میں جائے گا اور پھر بیمار ہو کے واپس آ جائے. ایسا ہی ہوا. ٹھیک، تو ان کی طرف اشارہ کر کے شوکت خانم کو کہا کہ تمہارا جو بیٹا پیدا ہوگا اپنا تو وہ نام روشن کرے گا، تمہارا بہت نام روشن کر دے گا. واہ، تو آج اس کا نام روشن ہے. جی ہاں، پھر ایک اور بات آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں جی جی، کہ عمران خان تو ہاکی کھیلتے تھے، جی ہاں، کرکٹ کی طرف آئے تو ایڈیسن کالج کی ٹیم کے کپتان تھے چودھری نثار علی خان. جی، تو چودھری نثار علی خان عمران خان کو کرکٹ نہیں کھلاتے تھے، کہتے تھے تم باہر میں کھلاڑی بن جاؤ. اور یہ وہ کہتے تھے نثار علی خان اس جسم کے ساتھ تم بولر بن ہی نہیں سکتے. ٹھیک، تو خان صاحب اتنے اپنے عزم کے پکے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جب وہ اسکول گوئنگ تھے جی ہاں، نثار علی خان سے کہا کہ نثار میں تمہیں اسی جسم کے ساتھ بولر بن کے دکھاؤں گا. اور پھر انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ وہ فاسٹ بولر بنے، صحیح، کپتان بنے، آل راؤنڈر بنے. اور نثار علی خان کی کرکٹ تو قوم نے نہیں دیکھی، ان کی کپتانی تو اسکول کے بعد ختم ہوتی رہ گئی پیچھے. جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن عمران خان کی دنیا نے دیکھی جی کرکٹ. اچھا، جہاں یہ کرکٹ نثار علی خان کو منوایا انہوں نے، وہاں اب تو ثناء اللہ خان صاحب بھی مان گئے ہیں کہ جناب ہم ان کو اتنا خطرناک سمجھتے نہیں تھے جتنے وہ خطرناک نکلے ہیں.
جی ہاں، ان کا خیال تھا کہ عمران خان 2 دن جیل برداشت نہیں کرے گا. جی ہاں. انہوں نے بہت گھٹیا سٹوریاں تیار کی ہوئی تھی کہ وہ منشیات کا استعمال کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، وہ فلاں کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہوا تھا. لیکن اس مرد کے بچے نے ثابت کیا ہے کہ وہ سارے الزامات جھوٹے تھے. اس ملک کا سینئر ترین سیاستدان ہے جاوید ہاشمی، وہ کیا کہہ رہا ہے آج کل جی ہاں. کہ میں نے اتنا مضبوط آدمی دیکھا ہی نہیں. بلکہ وہ تو یہ اور بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی رہائی کے لیے میں ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ احتجاج کروں گا. اور شاہد صاحب، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تاریخ حیران ہے جی ہاں. کہ اتنا دلیر آدمی اس دھرتی پہ پیدا کیسے ہو گیا، اتنا بہادر جس پہ ظلم و ستم کے سارے تیر چلا دیے گئے ہیں، اور پھر بھی وہ ڈٹا ہوا، پھر بھی نہ جھکے، اور پھر بھی کہے کہ میں وقت کے کسی یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے. ہاں، جیل میں اس نے قرآن پاک پڑھا ہے، 3-4 بار پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، اس نے 150-200 کتابیں پڑھی ہیں. اور وہ عام طور پر کتابیں ہسٹری کی کتابیں پڑھتا ہے. جو لوگ فاتحین ہیں ان کی آٹو بایوگرافی پڑھتا ہے. لیکن مظہر بلدار صاحب، آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے اقتدار میں اور اقتدار سے پہلے جو ہے سیاسی غلطیاں کی ہیں. اب وہ غلطیاں جو ہیں انہی کا خمیازہ جو انہوں نے کی یا ان کے لوگوں نے کی، ان کو بھگتنا، دونوں کو ہی بھگتنا پڑا ہے. اور وہ اکیلا ہی بھگت رہا ہے، ساتھ جو وفادار کچھ لوگ ہیں وہ بھگت رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہوں نے اس سے بھی کچھ سیکھا ہے، سیاسی حوالے سے بھی؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں جی ہاں. کہ لوگوں کی غلطیوں کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. جی ہاں. حالانکہ وہ جانبدار آدمی ہے، لیکن لوگوں کی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے. میرا خیال ہے اب جیل میں جا کے انہوں نے کافی سوچا ہوگا، بہت سی غلطیاں انہیں یاد آئی ہوں گی، اور خیال ہے کہ آئندہ وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. باقی ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی ہم قانون کی حکمرانی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. عمران خان تو واضح کہتا ہے کہ میری کوئی اقتدار کے لیے کوشش نہیں ہے، میں تو اس ملک کا نظام بدلنا چاہتا ہوں، میں تو یہاں قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ سیاسی لوگ جو ہیں، ابھی شبلی فراز کا سٹیٹمنٹ جا رہا ہے، وہ تیار ہو گئے شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اسی سلسلے میں، مذاکرات کے سلسلے میں. تو میرا خیال ہے سیاسی، میں نے پہلے بھی کہا نا کہ سیاسی قیادت کو بھی انگیج کر دیا گیا ہے. آصف علی زرداری کا بھی ایک سٹیٹمنٹ چلا ہے، انہوں نے گورنر پنجاب سے یہ کہا ہے کہ ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے. اب یہ سب کو پتہ ہے کہ اتحاد میں کون شامل نہیں، جس کو شامل کرنے کے لیے ترلے ملتے ہو رہی ہیں، اور وہ شامل ہو جائے گا. وہ پاکستان، اس کے اندر جو پاکستانی آدمی ہے. یہ بہت اچھی بات ہے جی، یہ بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے جبکہ بھارت جو ہے وہ پارٹ 2 کرنا چاہتا ہے. وہ جہاں پارٹ 2 کی تیاری کر رہا ہے، وہیں وہ سفارتی حوالے سے بھی اس وقت جو ہے وہ اس میں جو پاکستان سے اس نے مات کھائی ہے وہ اس میں بھی ریویو کرنا چاہتا ہے، اور اس پہ بھی اپنی ہار کو جیت میں بدلنا چاہتا ہے. تو اس وقت میں جب تک ہم داخلی معاملات کو حل نہیں کریں گے، ہم خارجی معاملات پہ کیسے کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جہاں یہ ضرورت ہے وہاں سفارتی حوالے سے بھی ہمیں جو ہے اپنی ریویو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں بالکل ضرورت ہے. آپ دیکھیے نا، اپنے دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، کم تر نہیں سمجھنا چاہیے. وہ سفارتی محاذ میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کا وزیر خارجہ جو ہے جے شنکر، اس کے پیچھے 30-35 سال کا سفارتی تجربہ ہے، وہ کیریئر ڈپلومیٹ تھا. ہمارا جو وزیر خارجہ ہے اللہ ماشاءاللہ، ابھی تک اس کی دلچسپی وزارت خزانہ میں ہے، وزارت خارجہ کو وہ جانتے نہیں.
دوسرا ہم نے بھیج دیا ایک نوجوان کو، جی جی بلاول بھٹو کو، جی جی کہ آپ کریں سفارتکاری کریں، مہم چلائیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے انڈیا نے کانگریس کے ششی تھرور کو بھیجا ہے، جی ہاں اور ششی تھرور جو ہے وہ کتنا سیزنڈ پولیٹیشین ہے، کتنا تجربہ کار ہے. جی ہاں ان کے پاس کیا تجربہ کاروں کی کمی ہے؟ یہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے کہتے ہیں، جی ہاں یہ خورشید محمود قصوری سے کہتے ہیں، جی ہاں ان کو لے جاتے ہیں، یہ شمشاد احمد خان کو لے جاتے ہیں، چھوڑتے اپنے اختلافات اور اپنے تجربہ کار لوگوں سے کام لیتے. مگر ان کو کہو نہ کرتے. انہوں نے تو ریٹائرڈ جو ہیں وہ بیوروکریٹ اور وزیر خارجہ کو بھیجا ہے، سابق کو. دیکھیے اب بہت سے بیوروکریٹ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جی ہاں سارے بیوروکریٹ تو سمجھدار نہیں ہوتے. جی اگر سارے بیوروکریٹ سمجھدار ہوتے تو پاکستان کا یہ حال ہوتا. پاکستان کو تو برباد ہی پڑھے لکھے لوگوں نے کیا ہے. یہ عجیب بات میں کر رہا ہوں، یہ شفاق احمد صاحب بھی کرتے تھے. وہ بھائی جو باہر بیچارہ فروٹ کی ریڑھی جس نے لگائی ہے وہ تو اس ملک کو نہیں لوٹ رہا، وہ کیسے لوٹے گا؟ جو سڑک صاف کر رہا ہے وہ تو نہیں لوٹ رہا، وہ لوٹ تو اس ملک کے پڑھے لکھے لوگ رہے ہیں نا. جو انصاف نہیں دے رہے، عدالتوں میں بیٹھے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں. اب جب تک دیکھیے پاکستانی عدلیہ کی وکلا سے آج بھی آپ بات کریں، وہ تین کے نام لے کے بڑھے: جسٹس ایم آر کیانی، جسٹس کارنیلیس اور جسٹس پٹیل. جی وہ تینوں وکیل نہیں تھے، جی وہ تینوں آئی پی ایس آفیسر تھے. جب سے ہم وکیلوں کو لے جج بنانا شروع کر دیا ہے، ہمارے نظام عدل کا ستیہ ناش ہو گیا. اور اب جب 26ویں ترمیم منظور ہو گئی ہے تو اب عدلیہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے سرکاری ملازمین ہیں یہ لوگ. اب یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے. آپ مجھے بتائیں 26ویں ترمیم کے تحت آپ نے آئی جی بینچ بنا دیا سپریم کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں بنا دیا، باقی ہائی کورٹ میں کیوں نہیں بنایا؟ جتنے جو بارے ہیں وہ کم کرو. عجیب باتیں. اگر لیکن آپ کی ترمیم میں وہ درج ہے، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ عدلیہ خود بھی تو ہے. وہ خاموش رہی ہے اور خاموش بن کے تابع دار رہی ہے، اور جب تابع دار بنا جائے گا تو پھر تو نہیں بول بالا ہوگا انصاف کا. صاحب دیکھیں، ایک آپ نے ترمیم کر دی جی کہ ہماری ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ ہوگا. جی سپریم کورٹ میں قائم ہو گیا، جی سندھ ہائی کورٹ میں قائم ہو گیا. نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں قائم ہوا، نہ لاہور ہائی کورٹ میں قائم ہوا، نہ بلوچستان ہائی کورٹ میں قائم ہوا، نہ خیبر پختونخوا میں. تو یہ کس نے کرنا تھا؟ جنہوں نے ترمیم کرائی تھی، جنہوں نے کی تھی بڑی چلاکیوں سے. لیکن ان کو دباؤ میں لانے کے لیے جہاں اہل سیاست کو میدان میں آنا چاہیے تھا، وہاں قانون کے رکھوالوں کو بھی تو آنا چاہیے تھا، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم تحریک چلائیں گے، ہم 26 ترمیم واپس کرائیں گے، ہم جو ہے وہ انصاف کا بول بالا کرائیں گے اور انصاف کو آزاد کرائیں گے. وہ کہاں گئے سارے؟ وہ سارے مینج ہو جاتے ہیں، کمپرومائزڈ ہیں. جی طریقے چلانا دلیر لوگوں کا کام ہے، جی جی جن کی نظریں لالچ سے بھری ہوں وہ خاص طریقے چلائیں گے. اب آپ دیکھیں، میں مبینہ طور پر لاہور ہائی کورٹ میں میٹنگ ہوئی 7 ججز کی، کیسے یہ پی ٹی آئی کے کیسز روکے جائے، کیسے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، کیسے حکومت ہم سے خوش ہو جائے. یہ تھا موضوع. جی یہ ہماری عدلیہ کے موضوعات ہیں کہ حکومت کیسے خوش ہو جائے. تو بھائی آپ پھر گھر جائیں، انصاف نہیں دے سکتے، تنخواہیں آپ سب سے زیادہ لیتے ہیں. پاکستان کے غریب لوگوں کے ٹیکس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں اور اتنی ہی پینشن آپ کو ملتی ہے، اور باقی جو بات ہے وہ بھی ساتھ ہے. تو آپ کو لایا گیا اس مقصد کے لیے کہ آپ انصاف کریں، انصاف آپ دیتے نہیں ہیں.
اچھا داخلی حالات جو ہیں وہ تو بڑے ہی اس طرح سے پرسان حال دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم بات ہو رہی تھی خارجی حالات کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہیں ہمارے پاس الزام ہم پہ لگتا ہے دہشت گردی کا بھارت کی جانب سے، اور ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، جبکہ ہمارا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، ہمارے پاس جو ہیں وہ سارے دہشت گردی کے بھارت کے خلاف ثبوت بھی موجود ہیں، اس کے باوجود ہم بار بار اس کا بھارت کا چہرہ تو دنیا کو دکھاتے ہیں اور اب بھی جا کے دکھا رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا دوغلی پالیسی پر عمل پیرا ہے اس کے باوجود، حالانکہ اس جنگ کے موقع پہ وہ خاموشی سے پاکستان کے ساتھ رہے ہیں اور بھارت کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ مفادات کے حوالے سے پہلے ملتی رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی جیسا کہ بھارت کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی جگ آسائی کو جو ہے اپنی ساکھ کو بحال کر سکے، تو کیا عالمی دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی رہے گی اور کوئی شٹ اپ کال دے سکتی ہے انڈیا کو؟ شاہد صاحب یہ باتیں بڑی سادہ ہے، جی لیکن آپ کو سفارتی کامیابیاں کہاں ملے گی جب آپ کی حکومت میں نالائق لوگ ہیں، جب آپ کی حکومت میں عوام کے نمائندے ہیں ہی نہیں، ٹھیک، عوام نے انہیں ووٹ ہی نہیں دیا اور یہ زبردستی اقتدار پہ قابض ہے۔ ان کی سفارت کاری چیک کرنی ہو تو اس بات پہ چیک کرے کہ کتنے دن ہو گئے ہیں انڈیا نے سرتاس معاہدہ معطل کر رکھا ہے، یہ عالمی بینک کیوں نہیں گئے؟ ورلڈ بینک ہے نا گرانٹر اس کا، جی جی، تو یہ تو اس گرانٹر کو بھی نہیں بتا سکے، یہ سفارت کاری کریں گے؟ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ جس کو وزیر خارجہ بنایا ہو اس کو خارجہ مور کا پتہ ہی نہیں، وہ بھائی وہ تو ایک خاندان کا منشی تھا، انہوں نے اٹھا کے وزیر خزانہ بنا دیا، ابھی تک اس کی نظر خزانے پر ہے۔ کیا یہ پاکستانی حکومت کی نالائکی نہیں؟ نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک جو چیف نے ہمارے نئے آرمی چیف نے جو جنگ جیتی قائدانہ صلاحیت پہ اور فیلڈ مارشل بنے، وہ اب کیا سفارتی جنگ بھی وہ خود ہی جیتیں گے اور یہ حکومت صرف جو ہے وہ صرف خوشیاں منائے گی اور سارا کریڈٹ ہی لیتی رہے گی بس؟ دیکھیے شاہد صاحب، جو ان کا کام تھا افواج پاکستان کا انہوں نے کیا، جی جی، اور ماشاءاللہ انہوں نے فتح دلوائی جی اور دشمن کو شکست دی، جی جی، اور وہ جو دشمن بڑا اگڑا پھرتا تھا اس کو جھکا کے رکھ دیا، اس کو ہرایا۔ ہماری عسکری قیادت نے بہت شاندار کارنامہ انجام دیا، جی جی، خاص طور پر میں اپنے پائلٹس کا تذکرہ کروں گا، انہوں نے دشمن کو ہلنے نہیں دیا۔ جی جی، یہ تو ہو گئی ہماری افواج کی کارکردگی، انہوں نے بھرپور کارکردگی دکھائی۔ اب یہ سفارت کاری تو حکومت کا کام ہے، یہ فیلڈ مارشل کا کام بھی نہیں۔ اب ان کا بوجھ بھی وہ اٹھائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8-7 دن مودی کا نام ہی نہیں لیا، جنگی حالات میں یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دوانے کھا رہا تھا، کوئی خربوزے کھا رہا تھا، پتہ نہیں کیا کچھ کھا رہے تھے، نام ہی نہیں لیا انہوں نے۔ اب یہ افواج پاکستان کو بھی پتا چل چکا ہے، اسی جنگی حالات میں یہ پتا چلا کہ جن لوگوں کو اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھایا گیا ہے وہ تو مودی کے خلاف بولتے ہی نہیں، وہ تو مودی کے خلاف لفظ نہیں بات کرتے۔ ایک تقریر شہباز شریف سے پھر زبردستی کروائی گئی، وہ کس نے کروائی میں نہیں کہتا کہ کس نے کروائی، لیکن کہنے والے نے کہا جو لفظ لکھ کے دیے ہیں اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا، یہی ادا کرو گے۔ آج تم مودی کا نام لو گے، تم نے پہلے 3-4 تقریروں میں انڈیا کا نام تو لیا ہے، مودی کا نام نہیں لیا، لیکن اب تم مودی کا نام لو گے اور یہی تقریر کرو گے، اس لیے وہ تقریر پھر انہیں کرنا پڑی، ورنہ یہ تو کس کی طرف لے گئے تھے؟ یہ تو کہتے تھے نواز شریف نے آپریشن ڈیزائن کیا، یہ تو عسکری قیادت کو کریڈٹ ہی نہیں دینا چاہتے تھے، یہ تو کہہ رہے تھے نواز شریف نے آپریشن ڈیزائن کیا جنگی،
اور نواز شریف نے نگرانی کی اور نواز شریف کی قیادت میں آپریشن ہوا اور چوہے کا آپریشن کر نہیں سکتا، ڈنگی آپریشن کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری افواج کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، ان کا کریڈٹ چھیننے کی کوشش کی، ایک کبوتر باز کو وہ کریڈٹ دینے کی کوشش کی۔ آج کل رائبٹ جائے نا کبھی آپ چکر لگائے، انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے بہت سے، وہ دانا بھی ڈالتے ہیں کبوتر کو اور کبوتر بالی کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے وہ بچپن کا کوئی شوق ہے گوار منڈی کا، وہ جب واپس آئے تھے وہ مینار پاکستان والے کبوتروں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کبوتر تو اڑ گئے، وہ تو وزیر اعظم بنانے والے کبوتر تھے، ٹھیک۔ اب یہ گوار منڈی والے کبوتر ہے۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں لانے والوں کو، اب یہ چینا کبوتر اور لکا کبوتر ہے۔ اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان لانے والوں کو اب اس جنگ کے بعد بھی، جہاں انہوں نے وہ جنگ جیتی اور بہت سی چیزوں کو وہ جو ہے انہیں کریڈٹ ملا اور انہوں نے بہت سی اپنی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، وہاں ان کو یہ بھی آگاہی ہوگی کہ جنہیں ہم سیاسی طور پر لے کے آئے ہیں وہ اس چیز کے عائل نہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے مذاکرات کی وجہ بنی ہیں اور یہی چیزیں کیا ان کی رہائی کا بھی سبب بن سکتی ہیں؟ نہیں، مذاکرات تو پہلے ہوئے نا۔ دیکھیے 22 اپریل کو پہلگام ہوتا ہے، اس کے بعد انڈیا الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے، اس کے بعد دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں اور انڈیا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم پاکستان پہ چڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اب اس دوران حکمران تو کہتے ہیں کہ عمران خان نے موقع ضائع کر دیا۔ عمران خان نے اس وقت نہیں مانا جب جنگ سے پہلے اس سے بات ہوئی، تو اب جو ہے وہ مائنس ہو چکا ہے۔ وہ بھائی عمران خان اس طرح رہا نہیں ہونا چاہتا، ڈیل کے ذریعے نہیں رہا ہونا چاہتا۔ آپ دوسری بات تو میری سنیں نا، جی جو آپ نے کہا کہ یہ حالات، اب مذاکرات تو جاری تھے، یہ جو طرز عمل ان کا سامنے آیا کہ جن کو ہم لائے ہیں یہ تو مودی جی کا نام ہی نہیں لیتے، ٹھیک ہے، اس نے ان مذاکرات کو مزید تقویت بخشی۔ ٹھیک، چونکہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے، ٹھیک، اداروں کے لوگ بھی جواب دہ ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اقتدار میں آ گئے، جو ہمارے سخت ترین دشمن کا نام بھی نہیں لیتے، اور دوسری طرف وہ جیل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ مودی آر ایس ایس کا نمائندہ ہے، مودی خطے کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے تو نہیں کہا، انہوں نے تو مودی سے ساریاں دی ہوئی تھی۔ مودی اور جنرال بغیر ویزے کے یہاں آیا کرتے تھے، ان کی شادیوں میں آتے تھے۔ آپ کو پتا نہیں انہوں نے شادی میں بلایا ہو یا نہ بلایا ہو، مودی کو بلایا تھا۔ جی ہاں، یہ اپنی شادیوں پہ انہی لوگوں کو بلاتے ہیں جو بڑے ان کے قریب ہیں اور جو حلقہ احباب میں اپنے نزدیک ہوتے ہیں۔ آپ اور ہمارے جیسے لوگوں کو کہاں دعوت ملتی ہے سر؟ چلے آپ کو ایک بات بتاتا جو شاعر صاحب جی آپ کے پروگرام میں ایک چٹکلا، جی یہ 1993 میں جب ان کی حکومت ختم ہوئی نا نواز شریف لوگوں کی، جی تو ان کے پاس اسلام آباد میں گھر نہیں تھا، یہ چودھری شجاعت حسین کے گھر پہ رہتے تھے۔ جی تو چودھری صاحب سے ایک دن کسی بندے نے پوچھا کہ کچھ جرنلسٹ بھی آتے ہیں، کوئی سیاستدان بھی آتے ہیں، کوئی فلاں نواز شریف کے پاس، تو چودھری صاحب سے کسی نے پوچھا چودھری صاحب یہ نواز شریف اعتماد کس پہ کرتا ہے؟ ٹھیک، تو چودھری شجاعت نے ایک دو لائنوں میں جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا نواز شریف صرف دو بندے پہ اعتماد کرتا ہے۔ جی، وہ لوگ حیران ہو گئے، پتہ نہیں دو کہڑے بندے کیا؟ انہوں نے کہا ایک جنہیں کو پیسے لینا ہے، ایک جنہوں پیسے دینا ہے۔ ٹھیک، بس تو ایسے ہی تو پھر نہیں، یہ ایک ستم ظریفی رہی ہے مظہر اللہ صاحب کہ ہر دور حکومت میں ہر حکمران کے آس پاس ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کچھ مفادات لیتے اور دیتے ہیں۔
اس کے علاوہ حلقہ باب میں جو آپ جیسے جہاں دیدہ مخلص لوگ ہیں وہ تو کم ہی لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ان کو تو وہ لوگ بھی آگے نہیں آنے دیتے جو ان کے قریب ہوتے ہیں۔ سو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اپوزیشن اور حکومت کے ان مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھنے کا چانس ہے، اور اگر ہے تو یہاں داخلی اور سیاسی عدم استحکام کے جو معاملات ہیں وہ بھی درست ہو جائیں گے اور ہم بہتر طور پر خارجی دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے؟ دیکھیے، ایک تو خارجی دشمن کے مقابلے کے لیے ہمارے اتحاد بہت ضروری ہے، سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ دوسرا، ہماری اپنی ترقی کے لیے، ہمارے اپنے ملک کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے۔ سیاسی استحکام سے معاشی استحکام جڑا ہوا ہے، اور سیاسی استحکام سے ہی سماجی استحکام جڑا ہوا ہے۔ سیاسی استحکام سے ہی جو انصاف کا استحکام ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے، انسانی آزادیوں کا استحکام جڑا ہوا ہے، جمہوری آزادیوں کا استحکام جڑا ہوا ہے۔ اس لیے پاکستان میں سب سے ضروری ہے سیاسی استحکام اور سیاسی اور اتحاد قومی۔ اب قومی اتحاد مجھے بتائیے، کوئی یہ لوگ قائم کریں گے؟ ان کو تو دوسرے صوبے پہ جانتا کوئی نہیں۔ ایک ہی بندہ ہے پاکستان میں جو وفاق کی علامت ہے، جو سندھ میں بھی مقبول ہے، بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی، کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں بھی۔ اس کا نام عمران خان ہے، اور وہی آدمی ہے جو ہماری آبادی کا 70% یوتھ پر مشتمل ہے، اور یوتھ اس کی گرویدہ ہے۔ وہ آدمی ہر جگہ مقبول ہے۔ باقی کوئی لیڈر آپ لے لیں، کوئی ایک صوبے میں مقبول ہوگا، دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا، دوسرے میں کوئی اس کی بات نہیں سنے گا۔ تو پاکستان میں وفاق کی علامت ہی عمران خان ہے اس وقت۔ مرزا صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے، کوئی بھی ہو جو عوام میں مقبول ہے، جو عوام جس کے ساتھ ہیں، عوام کی حمایت جسے حاصل ہے، آپ کو بھی اس کو جو ہے وہ منانا پڑے گا، ایک ٹیبل پہ لانا پڑے گا، ایک ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ مشترکہ لاہ عمل طے کرتے ہوئے آگے چلنا پڑے گا۔ تبھی اس ملک میں قیام امن بھی آئے گا، اور ہم نہ صرف داخلی بلکہ خارجی دشمن کا بھی صحیح طرح جو ہے وہ مقابلہ کر پائیں گے اور ملک کو لے کے آگے بڑھ پائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ۔